السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جنوبی کوریا کے حوالے سے پاکستان سے ایک بھائی نے میرے ایک ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا۔ کمنٹ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ بھائی لیونگ ایکسپینسز ایٹسیکٹرا پر بھی کچھ ویڈیوز بنائیں، اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اسپیسیفک اگر اس حوالے سے کچھ مزید کویسچنز ہوں آپ کے تو وہ بھی بتا دیں تاکہ ویڈیو اکٹھی بن جائے۔ تو انہوں نے پھر اس حوالے سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں، اور وہ ہے کہ رینٹ کا کیا سین ہوتا ہے، فوڈ وغیرہ اور ہیلتھ انشورنس وغیرہ جو کوریا میں مینڈیٹری ہے، اور اسی طرح جو ہے تو پارٹ ٹائم جاب کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان ٹاپکس کو ایڈریس کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے لیونگ ایکسپینس کے حوالے سے، کہ لیونگ ایکسپینس کتنا ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ کوریا آتے ہیں تو آپ کو کیا چیز مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے، اور کتنا منیمم جو ہے وہ ایک کرائٹیریا آپ کا ہو کہ بھئی اگر منیمم مجھے اتنے آفر کرے پروفیسر، کیونکہ جو لوگ جنوبی کوریا میں نہیں ہوتے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو آفر مجھے پروفیسر کر رہا ہے، اسکالرشپ جتنی وہ مجھے پے کرے گا لیب میں کام کرتے وقت، تو آیا وہ میرے لیے افورڈیبل ہے، میں اس میں رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس حوالے سے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوریا میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں رہتے ہیں۔ اب کچھ سٹیز جو ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، جیسے سول کیپٹل سٹی جو ہے کوریا کا، اور اسی طرح جو ہیں تو سیوان اور کچھ اور ایریاز ہیں، تو یہ بہت ایکسپینسو سٹیز کی طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر مطلب ایکسپینسز اس طرح سے کہ جو آپ رینٹ پے کرتے ہیں تو رینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہاؤس رینٹ جو ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ سٹیز، جیسے اب میں دیگو شہر میں رہتا ہوں، تو جس جگہ پر میں رہتا ہوں یہاں پر رینٹس سول سے بہت زیادہ کم ہیں، بلکہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو تقریباً 2 گنا جو ہیں تو فرق ہے۔ مطلب یہاں پر ہم تقریباً اچھی اگر ایک اپارٹمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں تو 200,000 مطلب 2 لاکھ کورین وان جو ہے ہم پر منتھ پے کرتے ہیں، اور 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے درمیان میں ہم پے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سول میں آپ دیکھیں تو سول میں آپ کی یہی چیز جو ہے وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ تک بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں اور وہ کس سٹی میں لوکیٹڈ ہے۔ تو سب سے بیسٹ چیز تو یہی ہوگی کہ آپ اگر مثال کے طور پہ سول میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، سول کی کسی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو ادھر اگر کوئی پاکستان کا کوئی بھی ساتھی ہے تو آپ اس سے ایکسپینسز کا پوچھ لیں کہ بھئی کتنے ایکسپینسو۔ اس طرح گروپ بھی موجود ہے، فیس بک پہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، پاکستان کمیونٹی کوریا اسٹوڈنٹس اینڈ ریسرچرز ایسوسیشن کوریا، کچھ اس طرح کا گروپ ہے، پی سیک کے نام سے۔ تو ادھر جو ہے آپ اپنی کوئریز کر سکتے ہیں ایکسپینسز کے حوالے سے بھی، اسپیسیفک اس سٹی کے حوالے سے بھی۔ منیمم کیا ہونا چاہیے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی اسکالرشپ آفر ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر 2 علیحدہ چیزیں، ان چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے یونیورسٹی کی فی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اسکالرشپس جب آپ کو پروفیسرز آفر کرتے ہیں تو وہ اس میں ایکسپلیسٹلی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی فی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگی، اس میں آپ سے مطلب آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لیب کی طرف سے پے کی جائے گی، یا آپ فل جو ہے تو تھرو آؤٹ ماسٹرز ڈگری یا تھرو آؤٹ پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے وہ آپ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہوں گے۔ ایک اس طرح کے اسکالرشپس ہوتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی اسکالرشپ کا حصول جو ہے، جو یونیورسٹی کی اسکالرشپ ہوتی ہے، فی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کی بیس پہ ہے۔ اگر تو آپ اچھا پرفارم کر لیتے اور وہ یونیورسٹی آپ کو نیکسٹ سیمسٹر میں بھی فل اسکالرشپ دے رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کو ہاف اسکالرشپ پہ رکھتی ہے تو ہاف آپ کو خود پے کرنا ہوگا، اور وہ ہاف پھر ہم لوگ ادھر سے ہی مینیج کرتے ہیں، جو لیب سے ہمیں جو پے مل رہی ہوتی ہے تو اسی میں مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 فیکٹرز آپ نے اپنی مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ ایک آیا مجھے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ مل رہی ہے، کہ فلی فنڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ہے تو یونیورسٹی کی فی جو ہے وہ اس سے ایکسکلوڈ ہے، کہ بس مطلب جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ پروفیسر کور کرے گا۔ اب اس کے بعد جو آپ کو ایکسپلیسٹ علیحدہ سے ایک فی مل رہی ہے، پے مل رہی ہے، تو اس میں آپ نے بس کوریا میں وقت گزارنا ہے۔ تو اگر تو یہ چیزیں، تو پھر تو آپ نارملی اگر تو دیگو شہر ہے اس میں آپ سنگل بندہ اگر ہے تو وہ 5 سے 6 لاکھ کورین وان جو ہے تو اس میں وقت گزار، یہ منیمم کرائٹیریا کا میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے ابو ہو تو مطلب پھر جتنی وہی بات ہے کہ جتنا آپ گڑ ڈالتے جائیں تو اتنی چیز میٹھی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز اچھا، اس میں ایکسپینسز کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ کے رینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہاؤس رینٹ جو ہوتا ہے، ہاؤس رینٹ نارملی آپ
2 سے 2.5 لاکھ کورین وان جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے. بعض اوقات اس سے کم میں بھی آپ کو روم مل جاتا ہے، لیکن نارملی جو اپارٹمنٹس وغیرہ ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ کے رینج میں ہوتے ہیں. دوسری چیز اس کے ساتھ پھر پانی کا بل اور گیس کا بل، بجلی کا بل، یہ سب کمبائن کر کے تو اگر تو 2 لاکھ آپ کی وہ ہے تو تقریباً 2,60,000 2,70,000 جو ہیں وہ اس میں آپ کی یہ سارے ایکسپنسز مینیج ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کھانا پینا، وہ تو ہر بندے کا سپریٹ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کوئی لگا بندہ اصول آپ کو نہیں بتا سکتا کوئی بندہ کہ بھئی اتنی ایکسپنسز آپ کے بنیں گے. تو یہ ہوئی ایک مختصر سی اس کے حوالے سے. تو اچھا، اس میں وہی مین پوائنٹ کہ یہ ایکسپنسز ویری کر سکتے ہیں پلیس ٹو پلیس. ٹھیک ہے، اب میں نے جو آپ کو ابھی بتایا ہیں تو یہ دیگو شہر کے حوالے سے، لیکن اب سول جو ہیں وہ ایکسپینسو ہے دیگو سے کافی ایکسپینسو ہے. تو وہ جب آپ سول جائیں گے تو ادھر شاید آپ کو 5 یا 6 لاکھ جو میں نے منیمم کورین وان کا آپ کو کہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پر اپلیکیبل نہ ہو. اور آپ اس میں، کیونکہ آپ کو میں نے کہا نا کہ سول میں آپ جب روم رینٹ کرتے تو روم کے ایکسپینسز جو ہیں وہ دیگو کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے وہ ہے پارٹ ٹائم جابس کے حوالے سے. تو پارٹ ٹائم جابس کے حوالے سے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ جب D2 ویزا پہ آتے ہیں، D2 ویزا جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا کو ہم کہتے ہیں. تو سٹوڈنٹ ویزا پہ جب آپ آتے ہیں جنوبی کوریا، تو اس حوالے سے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جنوبی کوریا میں اسٹڈی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹینسو ہے، اور بہت انٹینسو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے لیبز میں، اور آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پروفیسرز کی، اور وہ آپ سے کام بھی بہت زیادہ لیتے ہیں. تو اس میں ہارڈلی آپ کو اتنا وقت ملے گا کہ آپ اور ایکٹیویٹیز جو ہیں ساتھ میں مطلب پارٹ ٹائم جابز ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ کر سکیں. اور بالفرض اگر آپ کو لگیلی اس طرح کی کوئی لیب مل جائے کہ جس میں آپ کے پاس اتنی چوائس ہو اور اتنی اسپیس ہو آپ کے پاس کہ آپ کر سکیں، تو پھر اس میں کچھ ریسٹرکشنز یہ ہیں کہ آپ اگر لیگلی آپ کرنا چاہیں پارٹ ٹائم جابس، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اجازت نامہ لینا ہوتا ہے اپنے پروفیسر سے. آپ کا جو سپروائزر ہے اس سے آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور وہی چیز جو ہے تو وہ آپ جو انٹرنیشنل آفس غالباً ہر یونیورسٹی میں جو ہوتا ہے تو ان سے آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے. اور پھر ہر قسم کا کام آپ کو الاؤ نہیں ہوتا، جیسے کنسٹرکشن کے کام وغیرہ جو وہ آپ کو لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن وہ کچھ اسپیسیفک اورز ہیں، اسپیسیفک گھنٹے ہوتے ہیں کہ اتنے گھنٹے جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو وہ آپ کو پھر امیگریشن آفس سے اسپیسیفک پرمیشن لینی ہوتی ہے اس کے لیے، اور اتنے ہی گھنٹے آپ جو ہے تو وہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں. اور کچھ اسپیسیفک جابز ہیں جن کی صرف اجازت. اس کے علاوہ اگر آپ انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ آ کے کرتے ہیں، لیکن اس میں رسک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کام آپ کا انلیگل ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو امیگریشن کے آفس پہ آپ جا کے چیک کر لیں، امیگریشن آفس کی جو ویب سائٹ ہے کوریا کی، تو اس میں کلیئر کٹ یہ چیز مینشن ہے کہ اگر آپ انلیگل کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، مطلب کنسٹرکشن کا کام آپ کو منع ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ، لیکن آپ کنسٹرکشن کا کام کرنے کے لیے گئے اور آپ پکڑے گئے، تو آپ کو ڈائریکٹ ڈیپورٹ کیا جائے گا ودن 30 days. ٹھیک ہے، یہ کلیئر کٹ رول ہے. اور ری انٹری جو ہیں تو وہ بھی آپ پر بین ہوگی، آپ دوبارہ واپس کوریا نہیں آ سکیں گے. تو پورا ایک کیریئر جو ہے وہ رسک پر کرنے والی بات ہو گئی. تو اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ انسان جب مطلب آپ اگر کوریا آ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں تو آپ کا پرائمری مقصد جو ہے تو وہ پھر پڑھائی ہی ہونی چاہیے، کہ آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ پاکستان میں یہی ماسٹرز اور PhD کی ڈگری کر رہے ہوتے تو کیا آپ کو یونیورسٹی پے بھی کرتی اور یہ سب کچھ کرتی؟ تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو ساتھ خود ہی کام بھی کرنا ہوتا ہے اور سارے ایکسپینسز. تو اگر آپ اسکالرشپ پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اسکالرشپ ملی ہے اور آپ یہاں پر آ کر کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر آ کر مائنڈ سیٹ اپنا یہی بنائیں کہ ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ آپ پڑھائی پہ فوکس کریں. اور پھر یہ کوئی بہت بڑی مجبوری انسان پہ آ جاتی ہے، اب اس میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. تو پھر جو ہے وہ مجبوری کے وقت یہی ہے کہ آپ کو کچھ گھنٹے جو ہے وہ کام کرنے الاؤڈ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے بنیادی کویسچن تھے وہ میں نے آنسر کر لیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہو تو وہ آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے بھی جواب دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.